سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا دلوں کے لیے، دلوں کے روگ کی، اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے۔ آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن پاک کی افادیت، اہمیت، اس کی عظمت کو ایک خاص انداز سے بیان فرمایا ہے۔ جو شروع کا لفظ ہے وہ ہے اے لوگو، یا ایھا الناس۔ قرآن پاک میں مختلف لوگوں کو مختلف القاب سے، انداز سے خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الکافرون، اور افراد کو بھی خطاب کیا گیا، جماعتوں کو بھی خطاب کیا گیا، اور ایک خطاب جو ہے وہ پوری انسانیت کو ہوتا ہے۔ یہاں بھی یا ایھا الناس آتا ہے تو وہاں الناس سے مراد تمام انسان ہیں، روئے زمین پر بسنے والا ایک ایک انسان، ان سب کو خطاب ہے۔ اے انسانوں، جب کہا اے مسلمانوں تو پھر جو مسلمان ہوگا وہ اس کے اندر آئے گا، جو کافر ہے وہ نہیں آئے گا۔ مثلا نماز کا حکم ہے تو مسلمان کے لیے، کافر تو سب سے پہلے کلمہ پڑھے پھر نماز کا اگلا حکم آئے گا اس کے لیے، لیکن مسلمان کے لیے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر آگے احکامات آ جائیں گے۔ لیکن یا ایھا الناس کے اندر ابو جہل بھی شامل ہے، فرعون بھی شامل ہے، نمرود بھی شامل ہے، اور آج کا جو مسلمان ہے وہ بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے۔ تو یہ ہر ایک سے ساتھ بات ہو رہی ہے اللہ کی۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقینی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس وعدے کی تکمیل ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ساتھ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری رہنمائی کی، میری ہدایت پر چلے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی سکون، اطمینان اور ابدی نجات کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ اسی وعدے کی تکمیل آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور اپنے آپ کو راضی کرنے کا اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ سمجھایا۔ تو یہ بھی اسی کا بیان ہے، قد جاءتکم، کہ آخری وحی اللہ کی وہ تمہارے پاس آ چکی ہے کلام پاک کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں۔ یہ نصیحت کا سامان رکھتی ہے اپنے اندر، اور نصیحت بھی کس کی جانب سے؟ من ربکم، جو تمہارے پالنے والا ہے، یعنی جس نے تمہیں روئیں روئیں کو پیدا کیا، تمہارے جسم کے عضو عضو کا خالق ہے، تمہاری ضرورتوں کو اس نے تمہارے آنے سے پہلے سجا ڈالا، یہ زمین تمہارے آنے سے پہلے اس نے بنائی ہے،
اس کو فرش تمہارا بنایا، پھر اس کے اندر غلے اگائے، پھر اوپر تمہیں بارشوں جتنی بھی نعمتیں اس کے اندر کی وہ سب تمہارے لیے کیا. کیا انسان میں نے سارا کچھ تو پیدا کیا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو فرمایا کہ تمہارے رب کی جانب سے یہ نصیحت آ گئی. نصیحت وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ کچھ سوچنے پہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. والدین اولاد کو بٹھاتے ہیں، استاد بٹھاتے ہیں شاگرد کو، بڑے بوڑھے بٹھاتے ہیں اپنے چھوٹوں کو اور بٹھا کر کہتے ہیں بیٹا دیکھو ایسا کام نہیں کرنا، جو آپ یہ کام کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ہماری جو داڑھی کے بال ہیں یہ سفید دھوپ میں بیٹھ کر نہیں ہوئے، تجربات کی بنیاد پہ ہوئے اور تمہیں بتا رہے ہیں، پھر مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں. دیکھو فلاں کا بیٹا ایسا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کا بیٹے نے ایسا کیا یہ ہو گیا، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، اور آپ بھی جس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو، جدھر قدم بڑھا رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. یہ نصیحت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی انداز سے اپنے بندوں کو نصیحت فرمائی ہے. جگہ جگہ مختلف قوموں کے واقعات سنائے کہ دیکھو فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کرسی کا نشہ اس کو کہاں تک لے گیا، اب تم اس کرسی کے نشے میں بدمست نہ ہو جانا. نمرود کو بادشاہت کا نشہ کہاں تک لے گیا، تم اس میں غرق نہ ہو جانا. قارون کو مال کی محبت کہاں تک لے گئی، تم اس میں تباہ نہ ہو جانا. یہ ایک ایک مثال دے کے سمجھایا جائے. قوموں کی مثالیں، افراد کی مثالیں، ہر طرح کے جو پیچھے مثالیں وہ بیان کی اور انسان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور یہ نصیحت یعنی قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کو اس کا مفہوم تو نصیحت کی چیز ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کے الفاظ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے. اور یہ تاثیر جو عربی زبان جانتا ہے اس پر تو بہت زیادہ بہت جلدی ہوتی ہے، جو نہیں بھی جانتا اس پر بھی اس کے الفاظ اثر رکھتے ہیں. اس لیے جو آدمی قرآن پاک سنتا رہتا ہے یا پڑھتا رہتا ہے، اگرچہ وہ ترجمہ نہیں جانتا، اس کو بھی اس سے روحانی طور پہ فائدہ ہوتا ہے. اگر ترجمہ جان لے تو اور اچھی بات ہے، لیکن صرف قرآن پاک کے الفاظ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. دوسری صفت یہ فرمائی کہ قرآن سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کی شفا ہے. اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شفا سے مراد دونوں طرح کی شفا ہو سکتی ہے. ایک شفا تو ہے امراض باطنہ، باطنی امراض. یہ باطنی امراض یا روحانی امراض جسے کہتے ہیں، یہ وہ امراض نہیں ہوتے جیسے ہم کہتے ہیں جادو ٹونا جن اور نظر اور فلاں. یہ جو چیزیں یہ روحانی امراض نہیں ہیں، یہ جسمانی امراض ہیں، مگر ان کے اسباب جو ہیں وہ ویزیبل نہیں ہیں، انویزیبل ہیں. یہ ہیں جسمانی امراض. جیسے آپ کا ایک راستہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، طریقہ ہوتا تھا کسی تک بات یا میسج کنوے کرنے کا کہ آپ کسی بندے کو بھیج کر اس کو یا خط لکھا کرتے تھے، پہنچ جاتا تو اس سے بات پہنچتی تھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ تار کے ذریعے سے بات پہنچنا شروع ہو گئی، ٹیلی فون. پھر ایک زمانہ آیا کہ تار بھی بیچ میں سے مائنس ہو گئی. اب جو بات پہنچتی ہے وہ سگنل کے ذریعے سے، لہروں کے ذریعے سے ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. تو اب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر تار کے بات پہنچ رہی ہے، بغیر کسی واسطے کے بات پہنچ رہی. نہیں، واسطہ موجود ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آتا. اس لیے جب واسطہ نہیں ہوتا تو بات بھی نہیں پہنچتی، کہتے سگنل ڈراپ ہو گئے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روحانی طریقہ ہے بات میسج کنوے کرنے، یعنی جو چیز ہمیں دکھائی نہ دے وہ جو ہے وہ روحانی بن جائے، ایسی نہیں ہے. یہ سب فزیکل چیزیں ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ کچھ فزیکل چیزیں آپ ہاتھ سے ٹٹول کر محسوس کر سکتے جیسے تار ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں آپ ہاتھ سے نہیں ٹٹول سکتے، وہ ویسے پتہ چلتا ہے جیسے لہریں ہوتی ہیں. تو یہ نظر بد لگ ہو جانا، جادو ہو جانا، جنات کا آ جانا یا اس طرح کے اور جو مسائل ہیں، ان کو آج کل روحانی امراض کہا جاتا ہے، اور ان کی ٹریٹمنٹ کو روحانی علاج کہا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے غلط فہمی ہے اور غلط لفظ کا استعمال ہے. نہ یہ روحانی امراض ہیں، نہ یہ روحانی علاج ہے، یہ جسمانی امراض ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ ایک آدمی کو اگر چوٹ لگ گئی یا بخار ہو گیا تو اس کو تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وجہ ہے، لیکن اگر اس کو کوئی سبب کا اندازہ پتہ نہیں چل رہا تو سبب بعض دفعہ جو ہے وہ نظر نہ آنے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے، نظر بد ہو سکتی ہے. فرق صرف اتنا ہے، یعنی اس کا جو سبب ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ وہ روحانی ہے نہیں. روحانی امراض یا باطنی امراض وہ اصل میں یہ امراض ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو اور اس کی روح کو خراب کرتے ہیں، جسم کو نہیں.
جو جسم کو چیز خراب کرتی ہے وہ جسمانی مرض ہے، چاہے اس کا سبب کوئی بھی ہے، اور جو روح کو خراب کرتی ہے وہ روحانی مرض ہے۔ روح کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ خواہشات، جسمانی جنسی خواہش، گناہ کے تقاضے، حسد، تکبر، کینہ، بغض، نفرت، حقارت دوسرے کے دل میں ڈال دینا، یہ روحانی امراض ہیں، اور ان کا علاج بھی ہے الگ سے۔ یہ ایک فیلڈ ہے جس کو تزکیہ و احسان یا تصوف اور سلوک یہ کہتے ہیں، یہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ یہ جو جادو جنات ٹونا شونا یہ الگ فیلڈ ہے۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک جو پرانا طریقہ علاج ہوتے تو نہیں کہ ایک نئی شکل ہے، یا کہہ لیں ایک الگ شکل ہے۔ تو روحانی امراض الگ ہیں۔ تو قرآن پاک کو جو شفا فرمایا گیا وہ روحانی امراض کے لیے بھی فرمایا گیا، یعنی دل کے امراض۔ اور دل کے امراض یہی ہیں: تکبر، حسد، کینہ، بغض۔ ایک ہارٹ پیشنٹ ہمارے خیال میں ہوتا ہے جس بیچارے کے والو بند ہو جاتے ہیں، جس کا بائی پاس ہوتا ہے، یا جو اس کی وہ بھی ہوتی ہے، کوئی انجیوگرافی پلاسٹی کرتے ہیں اس کی، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مریض قلب نہیں ہے۔ روحانی مریض قلب وہ ہے جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر بے جا غصہ ہے، جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، جو دوسروں کی اذیت کے در پہ ہوتا ہے، جس کو کسی کی دل شکنی کا احساس نہیں ہوتا، بے حس ہے، وہ ہے روحانی مرض، وہ ہے دل کا مریض۔ تو قرآن پاک میں جو شفا ہے وہ اصل تو اس قسم کے لیے ہے، یعنی یہ روحانی مرض۔ باقی رہے دیگر جسمانی امراض بھی، تو اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے، لیکن وہ اس کا اصل مقصود نہیں ہے۔ یہاں ایک افراط و تفریط پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک طرف ایک طبقہ ہے جو قرآن پاک کی اس صلاحیت کا اور اس صفت کا انکار کر دیتا ہے، بالکل وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے قرآن پاک کی کسی آیت سے کوئی تعویذ لکھ دیا اور اس کو استعمال کیا، اس سے اس کا کوئی جسمانی مرض ٹھیک ہو گیا، تو وہ اس کو ڈھکوسلا کہتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک طرف دوسرا طبقہ ہے جس نے قرآن کو بنائی اسی کام کے لیے لیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے جو نازل فرمائے وہ اسی لیے کیے ہیں کہ کوئی سر درد ہے تو اس میں لگا دو، کہیں پیٹ درد میں لگا دو، کہیں کوئی رشتے میں لگا دو، کہیں فرشتے میں لگا دو، مختلف چیزوں میں لگاتے رہو۔ تو اس نے قرآن کو یہ بنا لیا ہے۔ تو یہ دونوں طرف افراط و تفریط ہوتا ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ قرآن پاک اصل میں تو ہدایت کے لیے آیا ہے، کتاب ہدایت ہے، اور اس میں جو دینی رہنمائی ہے وہ موجود ہے۔ ہاں، اس کی برکت سے انکار نہیں ہے، جو اگرچہ اصل مقصود نہیں ہوتی مگر ساتھ آ جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اس وقت فلاں قسم کا فروٹ جو ہے وہ کھانا چاہیے، آپ کی مرض کے لیے اچھا ہے، یا آپ کی اس وقت صحت کے لیے وہ اچھا ہے۔ اب اصل تو اس کی خاص چیز ہوگی، لیکن اس کے ساتھ مٹھاس بھی ہے، اس کے ساتھ ذائقہ بھی ہے، لذت بھی ہے۔ یہ لذت ہے، یہ ذائقہ ہے، یہ اس کے اثرات ہیں، یہ تو آ ہی جائیں گے۔ تو قرآن پاک اصل میں تو ہدایت کے لیے ہے، مگر یہ اس کے اثرات اور برکات ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا خود ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ ایک صاحب آپ کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہے، تو یہ درد یہ والا جسمانی تھا، یہ کوئی وہ دوسری چیز نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، سینے کے امراض کے لیے یہ شفا ہے۔ تو قرآن پاک کی اگر آدمی تلاوت کرے محبت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، تو یہ اس سے بھی یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا انکار بھی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو اتنا زیادہ کر لینا کہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ذکر ہو گئی، ایک تو موعظت ہے اور ایک قرآن پاک شفا ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائے وہودن، اور یہ ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ہدایت تو وہی آ گئی بات کہ اس میں سیدھا راستہ انسان کو مل جاتا ہے، اس دنیا میں رہ کر اس نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے اور کامیابی کی منزل کیسے پانی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ شروع ہی میں اس میں یہ دعویٰ کر دیا گیا، شروع میں بلکہ مطالبہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اپنے تک پہنچنے کا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر آگے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ادھر ہدایت مانگی، اس صفحے پہ ہدایت کا مطالبہ اور سوال ہے، اگلے صفحے پر فوراً پہلی آیت کے اندر اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم نے ہدایت مانگی مجھ سے، یہ لو ہدایت، یہ پورا قرآن پاک تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، مگر شرط یہ ہے
کہ اس سے ہدایت وہ پائے گا جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والا ہے۔ ورنہ یہ کتاب پڑھنے کو عیسائی بھی پڑھتا ہے، یہودی بھی پڑھتا ہے، مسلمانوں سے زیادہ پڑھنے والے ان میں لوگ موجود ہیں جو بڑی بڑی ریسرچیں کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں ایک چیز پر، لیکن ان کا مقصود ہدایت نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہے دل کے اندر، ایمان نہیں ہے، تو ان کو اس کتاب سے ذرے کی ہدایت نہیں ملتی بلکہ الٹا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سو کو گمراہی کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو قرآن ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، متقین کی پھر آگے صفات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان باتوں کو بھی مانتے ہیں، ان حقائق کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو ان ظاہر کی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے۔ قبر نہیں دکھائی دیتی، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، جنات دکھائی نہیں دیتے، یہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، بہت سی وہ چیزیں جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے دکھائی نہیں، ہم کہتے ہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سچے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اس کے رسول سچے، الصادق الوعد الامین، کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں۔ جب وہ دنیا میں کے معاملے میں ایک ذرے کے جھوٹ نہیں بول سکتے تو اتنے بڑے معاملے میں غلط بیانی کیسے کریں گے؟ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اس پر جو ایمان لاتا ہے قرآن اسے ہدایت دیتا ہے، ورنہ ہدایت اس میں نہیں ہے، اس دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور چوتھی صفت یہ فرمائی کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، یعنی اس کے اندر دنیا کی زندگی میں بھی احکامات پر چلیں گے تو اس سے سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا، اور آخرت کے اندر تو نہ ختم ہونے والی کامیابیاں ہیں۔ آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا یہ فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا بڑا ہمارے اوپر فضل کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے، کہ کتنی بڑی عظیم دولت ہمیں عطا فرما دی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا کسی قوم کے پاس بدل نہیں ہے، کسی مذہب میں ان کا بدل نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو ان کی قدر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں نعمتیں ان کو بائی برتھ مل جاتی ہیں، اور جو چیز پیدائشی ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی آدمی کو، ہاں اس کی قدر جب ملتی ہے جب وہ چیز چلی جاتی ہے نا، خدا نخواستہ۔ تو یہ دو نعمتیں فرمایا ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ارزاں کر رکھی ہیں، جس کی ان کو قدر نہیں ہے۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ کسی نبی کی قبر کسی امتی کو یقینی طور سے اپنے نبی کی قبر معلوم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو آسمانوں پر زندہ اٹھا لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یہودی کسی سے پوچھ لیں وہ نہیں بتا سکتا، حالانکہ اتنی بڑی قوم ہے یہود کی۔ اور اسی طریقے سے آپ باقی ان میں دیکھیں تو وہاں بھی ایسی صورتحال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قبر کسی کو پتہ نہیں۔ یہ جو ہم تصویروں میں کچھ دیکھتے ہیں نا، یہ اندازے ہیں، پکی بات نہیں ہے۔ جبکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر وہ یقینی تعیین کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور دیوانے وہاں جاتے ہیں، دیوانہ وار صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں حضور پر۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی مسلمانوں کو قدر نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت فرمایا کہ قرآن پاک ہے، کہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے جس میں ایک ذرے کی تبدیلی نہیں ہے، اور آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں سینے حفاظ کے اس کو اٹھاتے ہیں، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، حتیٰ کہ ہو بہو یہ قرآن ان کے پاس موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر بندے کی رسائی اس تک موجود ہے کہ اللہ کے کلام کو میں دیکھ سکتا ہوں، ہاتھ لگا سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں اس کو، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اور اس پر فرمایا کہ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ ذالک خیر مما یجمعون، پھر آگے ایک تنبیہ فرمایا کہ یہ خوش ہوتے ہیں کس چیز پر؟ سونے چاندی پر، بینک بیلنس پر، گاڑی پر، مکان پر، اور جائیداد پر، کاروبار پر، تعلقات پر، کہ میری بڑی ایکسیس ہے، میری بڑی رسائی ہے، اس کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اس پر کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نعمتیں اللہ نے دنیا میں دے رکھی ہیں گزارے کے لیے، انکار نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ذالک خیر مما یجمعون،
جن چیزوں پر تم اے انسانوں 24 گھنٹے لگا رہے ہو، اپنی زندگیاں لگا رہے ہو، پھر اس پہ بڑے فخر کرتے ہو، بڑے خوش رہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ اس نعمت کے مقابلے میں تو یہ خاک بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں ہے جو نعمت اللہ نے تمہیں قرآن کی صورت میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرما رکھی ہے۔ ذالک خیر مما یجمعون۔ تو یہ ایمان کے تقاضا ہے گویا کہ ہمیں قرآن پاک کی اس نعمت پر، اسلام کی اس نعمت پر فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، اور اس پر پھر اللہ کا شکر ہونا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت القرآن۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ باقی قوموں کے پاس کسی کے پاس کتاب محفوظ نہیں ہے۔ انجیل 4 نسخے اس وقت بھی چلتے ہیں، جو انجیل کوئی ایک ایڈیشن نہیں، 4 نسخے، بہت ساری ہوتی تھی لیکن پھر بھی ایک پوری لمبی سٹوری ہے کہ انہوں نے باقی سب کو ایک طرف کر دیا اور 4 اس میں سے سلیکشن کر لی کہ ہاں بس یہ انجیل ہے، ٹھیک ہے۔ انجیل ایک نہیں ہے، اور اس میں بھی کتنے فرق ہیں، اور جو اصل زبان تھی تورات کی، انجیل کی، وہ محفوظ نہیں ہے، یہ سب ترجمے ہیں۔ تو ترجمہ تو اصل متن کی قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے علماء اسلام نے اس بات پہ پابندی لگائی شروع سے کہ قرآن پاک کا ترجمہ صرف نہیں چھاپ سکتے آپ۔ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں تنگ نظری نہیں، یہ وسعت نظری ہے، بالغ نظری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ترجمہ چل جائے گا تو متن پس منظر میں چلا جائے گا اور متن ختم۔ لیکن قرآن اصل تو وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا عربی زبان میں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اصل اللہ کا کلام تو یہ ہے۔ ترجمہ تو یوں سمجھے کہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کا لفظ ہے، وہ اس کی بات ہے، وہ اگرچہ وہ ترجمانی اللہ کی کر رہا ہے، اسی لفظ کی کوشش کرتا ہے، لیکن کہیں بھی کوئی بھی ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیں، شروع میں اس کے مصنف نے لکھا ہوگا، مترجم نے لکھا ہوگا کہ بھائی میں نے کوشش کی ہے قرآن پاک کے الفاظ کو اردو میں، انگریزی میں، فلاں زبان میں ڈھال دوں، مگر ممکن نہیں ہے یہ کام۔ تو میں نے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اللہ کے کلام میں جو معانی ہیں، جو علوم ہیں، جو معارف ہیں، جو گہرائی ہے، وہ تو سمندر ہے ایک ایک لفظ، وہ میں اس دوسری زبان میں کیسے ڈھال سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے، لہذا ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے۔ تو اصل تو اللہ کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے اندر برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی معمول بنانا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہی ہو چلا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے پریشانیاں، مسائل، کچھ آصیب آ رہا ہے، کچھ یہ آ رہا ہے، کچھ فلاں ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی کیا ہے۔ جس گھر میں جو ہے صبح اٹھتے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، رات سوتے وقت صورتیں ہوتی تھی، حفاظت کی آیات ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھیں، وہاں اب رات سوتے ہیں تو موبائل ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو وہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر تو پھر ظاہر ہے کہ رحمت خداوندی تو نہیں، وہاں تو شیطان ہے، تو شیطان جہاں ہوتا ہے وہاں پھر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اس جگہ لانی چاہیے، اس کی بہت برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، آخرت کی تیاری بھی ہے، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔